ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے اور کندھے پر اٹھا کر لے جانے والی شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب لے گئے تو اس کے باہر کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کبوتری کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کی اولاد صبح قیامت تک حرم پاک کے اندر ہے، کوئی اس کا شکار نہیں کر سکتا، اور اس کی نسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر بندہ دانے لے کے جاتا ہے، اس کی خوراک لے کے جاتا ہے حرم پاک میں، تو اس کبوتری کے لیے تو دعا ہے، تو اس صدیق اکبر کے لیے دعا نہیں ہے جو اٹھا کے ساتھ لے گیا۔ تو جس طرح کبوتری کے بچے اولاد حرم پاک میں ہے، اسی طرح جناب صدیق اکبر پاک کی جو اولاد پاک ہے وہ مسجدوں میں پناہ گزین ہو گئی۔ ان اولاد مبارکہ میں سے ایک بزرگ کا نام ہے حضرت خواجگان خواجہ محمد صادق رحمہ اللہ المعروف قبلہ حضرت صاحب، مسجدوں کے اندر تشریف فرما ہیں، اور اب بھی آپ سرچ کریں تو مدینۃ المساجد کے نام سے جو نام آتا ہے وہ کوٹلی گلار شریف کا آتا ہے، اور سب سے زیادہ یعنی 750 مساجد آپ نے بنوائی۔ کسی مسجد میں چندے کے لیے اپیل نہیں، رسید نہیں، گلا نہیں، محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اتنی مساجد بنائی گئیں۔ تو بندہ جتنے بھی معاملات کرتا ہے مسجدیں بنا کے اس پہ فخر کہ اتنی بڑی خوبصورت اپنے مسجدیں بنوائی ہیں، فلاں کیا ہے، لیکن نہیں۔ قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں خوش رہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی بندے پہ خوشی کا وقت آ جائے تو خوشی مناتا ہے، لیکن غم کے عالم میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ حضرت قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ کو دوران علالت، بخار، بلڈ شوگر 500 سے زائد، گردن کا شدید درد، پتا کا درد، پاؤں کی سوجن، پیٹ کا پھول جانا، سینے کے بالمقابل پیٹھ پر تکلیف اور کھانا نہ کھانا، یہ تمام چیزیں 7 سال چلتی رہیں، لیکن اس کے باوجود چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار دکھائی نہ دیتے، لیکن زبان مبارک پر توبہ استغفار، اللہ اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت جاری رہی۔ یہ سب کچھ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک عام انسان ان حالات میں ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہیں کہ ان تکالیف کے باوجود آنے جانے والے مہمانوں کی خبر گیری فرماتے رہے۔ کبھی فرماتے ان کو کھانا کھلائیں، کبھی ارشاد فرماتے ان کو چائے پلائیں، وغیرہ وغیرہ۔ خدا تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہی اتنا صبر کر سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عالم رحمہ اللہ اپنے متوسلین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ صبر و شکر کو اپنا شعار بنا لیں۔ چپ رہسیں تے موتی ملسن،
صبر کریں تے ہیرے، پاگلا وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ صبر و شکر کو اپنا شعار بنا لیں۔ اور ایک مجلس پاک میں قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، دکھ سہنا صبر وچ رہنا، منہ کچھ نہ کہنا، یہی عاشقاں دے کم نے۔ اور آپ رحمہ اللہ نے ایک مجلس مبارکہ میں اپنے 10 گرفتہ محبین کو ارشاد فرمایا، ہمارا سلسلہ تسلیم و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حرف شکایت لب پر نہیں لاتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کی بدسلوکی یا حسن سلوک پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ ہمارے ہاں یہی ہے، فلاں میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، فرمایا نہ، دوسروں کی بدسلوکی یا حسن سلوک پر نگاہ نہیں ڈالتے، بلکہ ہر قسم کے ماحول سے سازگاری پیدا کر لیتے ہیں۔ مصائب پر صبر، نعمت پر شکر بجا لانا اس سلسلہ میں ایک شائستہ شیوہ ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ کے ایک مرید نے اپنی تکلیف کی شکایت کی کہ مصائب میری حد کو کراس کر گئے، تو قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ نے انہیں ارشاد فرمایا، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا چاہیے، بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں۔ اور ایک سائیں صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ میرا لاڈلا تے لاڈلے کم کرے، میں نہ منگا چوپڑیاں متے رکھی ہوئی کھو کھڑے۔ فرمایا کہ آپ رحمہ اللہ کہنے لگا پریشانی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی مصیبت سامنے رکھ کر آیت کریمہ کا ورد کریں، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ توجہ شرط ہے، خلوص شرط ہے۔ اور ایک بی بی صاحبہ نے خط میں لکھا، میرے میاں مجھ سے نالاں رہتے ہیں، مجھ سے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں، نان و نفقہ سے تنگ ہوں، دعا کی درخواست ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، ہم خود عاجز و مسکین بندے ہیں، ہر کسی کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کا دروازہ مضبوطی سے تھام رکھو۔ ہمیں بزرگوں نے یہی تلقین فرمائی ہے، ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، ایسا کرنے سے وہ ذات پاک غیب سے اسباب مہیا فرما دیتی ہے۔ آپ آیہ کریمہ کا ورد رکھیں، اس وظیفہ کی تائید قرآن مجید، حدیث مبارک اور مشائخ کرام کے عمل سے ہوئی ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ کو ایک شخص نے خط لکھا، اس کا نام تھا مستری محمد عالم، اور کہنے لگا مکان تعمیر کرنا چاہتا ہوں، رشتہ دار پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ عالم رحمہ اللہ نے جواب میں پیغام بھیجا، صبر کا دامن تھامے رہیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، فریق ثانی جو کرتا ہے کرتا رہے، جواب میں آپ صبر کریں، سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، وہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ اور اپنی پریشانی کے لیے آیت کریمہ کو پڑھا کریں توجہ کے ساتھ، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک اور شخص نے اپنی پریشانی جھوٹے مقدمات کے بارے میں خط لکھا، قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، مومن کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، خواہ دوسرے مخالفت ہی کیوں نہ کریں۔ آپ کو اپنی ذات اور کام سے مطمئن ہونا چاہیے، دوسروں کی مخالفت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک شخص نے آپ کو خط لکھا اور پریشانی اور بے صبری کا
پیغام لکھا تو خواجہ عالم رحمہ اللہ نے اس کو جواب دیا، جلد باز آدمی چاہتے ہیں ان کی مرادیں فوراً پوری ہو جائیں، لیکن جس طرح پھول اپنے موسم میں کھلتے ہیں اسی طرح مرادیں بھی اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اپنے آپ کو مایوسی کے حوالہ نہ کریں۔ مایوسی ناقص ایمان کی دلیل ہے۔ جو وقت اللہ پاک نے لکھا ہے پریشانی کے کٹنے کا، اس وقت میں پریشانی، ہر موسم میں گندم نہیں ہوتی، ہر موسم میں جو نہیں ہوتے، موسم ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وقت آئے گا تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کرتے اللہ کی تقدیر پر راضی رہا کریں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندے نے خربوزہ پیش کیا۔ آپ نے جب اس کی کاشیں کاٹیں تو اپنے محبوب غلام ایاز کو عطا فرمائی تو وہ کھا گئے، اور باقیوں نے وہ اگل کے باہر پھینک دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک کاش اپنے منہ میں رکھی تو منہ زہر سے بھر گیا۔ تو پوچھا، ایاز تمہیں نہیں پتہ چلا تھا اس میں کڑواہٹ ہے؟ چل گیا تھا، پھر کیوں نگل گئے؟ فرمایا کتنی بار ان ہاتھوں سے میٹھی میٹھی کاشیں بھی کھائی ہیں، اگر آج ایک کڑوی مل گئی تو کیا ہوا؟ خواجہ عالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ عمر بھر دکھ درد تکلیف کوئی بھی نعمت الہیہ جانا انہیں پر شکر ادا فرماتے رہے۔ چنانچہ کسی نے آپ سے صحت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا قلق درد اور مرض سے کون خالی ہے؟ کون خالی ہے؟ وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب کپڑے سلاتے تو ان سے بچنے والے کپڑے کی قطروں کو ضائع نہ ہونے دیتے، ان سے ٹوپیاں یا رومال وغیرہ بنوا لیتے۔ اگر کسی اور کام کے استعمال نہ ہو سکتی تو انہی سے رسی بنا کر اسے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ کے حجرہ مبارک میں مرغی نے انڈا دیا، اتفاق سے وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا اسے اندرون خانہ پہنچا دو تاکہ بھون کر استعمال کر لیں۔ ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے انعامات واپس لے لیں۔ خواجہ عالم رحمہ اللہ کی زندگی اسی تسلیم و رضا کے معاملات اپنے سنگیوں کو بتاتے بتاتے گزری۔ ایک مجلس پاک میں آپ ارشاد فرمانے لگے اگر آپ دیندار ہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا انعام ہے، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے مسلمان پیدا فرمایا، اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دی، اس پاک ذات سے ہمیشہ ثابت قدمی اور استقامت کی دعا کرتے رہیں۔ نیک اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ صاحبزادہ محمد معروف صاحب بیان فرماتے ہیں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ قبلہ خواجہ عالم رحمہ اللہ سپیکر والے کمرے میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں گندم کی بوریاں پڑی تھیں۔ آپ نے اس کمرے میں چائے پینے والا ایک کپ دیکھا جو کناروں سے ٹوٹا ہوا تھا، اس میں دراڑیں بھی پڑی تھیں، کسی طالب علم یا خادم نے اس میں تیل ڈالا ہوا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے اسے اٹھایا اور خادم کو دیا، اسے صاف کر کے ہمارے کمرے میں رکھ دو۔ ایک عرصہ تک آپ رحمہ اللہ استعمال فرماتے رہے اور آپ اس میں چائے نوش فرماتے رہے، آخر کار وہ ٹوٹ گیا۔ اور صاحبزادہ محمد معروف صاحب ہی بیان کرتے ہیں حضرت قبلہ عالم خواجہ محمد سلطان عالم رحمہ اللہ کا تابوت مبارک جس چارپائی پر لا کر رکھا گیا، حضرت خواجہ عالم نے اس کی حفاظت اور عظمت کی خاطر
اس پر کپڑے کا غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ غلاف سے کپڑے کے جو ٹکڑے بچے رہے فرمایا ان کو سنبھال کر رکھ لو، ان کو ضائع مت کرو، ان سے ختمات شریفہ کے لیے شماروں کی تھیلیاں بن جائیں گی۔ اور آپ رحمہ اللہ کی ساری زندگی زہد اور دنیا سے کنارہ کشی میں گزری۔ حضرت خواجہ عالم رحمہ اللہ نے اپنے دست گرفتہ حضرات کو تلقین فرمائی ہوئی تھی، فرمایا اس عمل کو محض رسم بننے سے روکنے کے لیے اپنے دست گرفتہ افراد کو مستقل ہدایت فرما رکھی تھی کہ عقیدت مند اور سنگی عام پیر خانوں میں مروجہ دستور کے خلاف خالی ہاتھ آیا کریں، یہاں اپنے گھر کی طرح رہیں، کسی قسم کی تکلیف نہ کیا کریں۔ اس میں شک نہیں کہ بزرگوں کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنا ادب کے قرینوں میں شامل ہے، مگر زمانہ میں تغیر آ چکا ہے، حالات یکساں نہیں رہتے، ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے حالات ساتھ نہ دیتے ہوں اور یہ عادت باہمی ملاقات کے درمیان حائل ہو جائے جو کسی طور مناسب نہیں، اور اگر کسی سنگی کا نذرانہ یا خدمت لوٹا دی جائے تو اس کی آزردگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سنگی جذبہ خدمت سے مغلوب ہو کر آپ کی خدمت میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے، اور وہ روزانہ ہزاروں لاکھوں روپوں کی صورت میں ہوتے، لیکن آپ کا پہناوا کھدر رہا، مسلسل کئی سال روزے رہے، کھردری چٹائی اور ہلکی قیمت آپ کے پاس رہی، جتنا پیسہ آتا مساجد میں صرف فرما دیا کرتے۔ آج محافل میلاد کرانے والے احباب توجہ فرمائیں اس بات پر، حضرت خواجہ عالم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ نذرانہ پیش کیا، کہنے لگا یہ 11ویں شریف کے لیے ہے۔ آپ نے پوچھا آپ مقروض تو نہیں؟ اگر مقروض ہوں تو پہلے قرض سے چھٹکارا حاصل کریں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 11ویں شریف میں خرچ کرنا نیک کام ہے، مگر بزرگوں کی روحیں کسی کی تنگی اور اسرت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی۔ ان کی تعلیم یہ ہے اپنی جائز اور ضروریات سے فاضل رقم راہ خدا میں خرچ کرو، جائز ضرورتوں میں اولاد، بیوی اور لوگوں کے حقوق آتے ہیں، اگرچہ ان ضروریات سے صرف نظر کر کے بھی بزرگوں کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کو فوقیت حاصل ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 11ویں شریف کے لیے یہ طریقہ درست ہے کہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جائے، لیکن اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں تبرک کی بے ادبی نہ ہو۔ اس سے آسان اور متبادل طریقہ یہ ہے اس رقم کو کوئی کسی مسجد یا درگاہ میں لگا دیا جائے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اور آپ رحمہ اللہ کی ساری زندگی طالب علموں کی خدمت اور طالب علموں کے ساتھ محبت میں گزری، اور آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طالب علم کو جو چوکی نیڈا درس میں پڑھتا تھا سانپ کے کاٹنے سے فوت ہو گیا، صبح سویرے جب اسے بیدار کیا گیا تو سانپ اس کے بازو پر لپٹا ہوا تھا، اس نے بچے کو ڈس لیا، اسے کوٹلی ہسپتال میں لایا گیا، لیکن تقدیر کے سامنے تدبیریں ناکارہ ثابت ہوئیں۔ اس کی موت نے آپ کی طبیعت پر بے حد رنج و غم کا اثر چھوڑا۔ اگلی صبح مجلس عام میں آپ رحمہ اللہ نے اس بچے کے بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن فرط غم کے باعث زبان نے ساتھ نہ دیا، آپ کی ہچکی بند گئی، زارو زار رونے لگے۔ پھر فرمایا اس بچے کی بچپنے پر، ذہانت پر پردیس، تلاش حق اور علم نافع کی جستجو میں موت میرے اعصاب کو شل کر دیے ہیں، جو ہی اس کی طرف دھیان جاتا ضبط کا یارہ نہیں رہتا۔ اس کی موت شہادت کی موت ہے، کیونکہ اس میں شہادت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آج کل نماز با جماعت پڑھنے کو
اپنے لیے کہتے ہیں بوجھ ہو گیا، نماز باجماعت کیسے پڑھیں۔ خواجہ عالم رحمہ اللہ بیمار تھے، ایک بار زندگی میں جماعت فوت ہو گئی، باجماعت نماز نہ پڑھ سکے۔ جس وقت اس نماز کا خیال آتا تو آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی، وہ نماز باجماعت مجھ سے کیوں چھوٹ گئی۔ اور خواجہ عالم رحمہ اللہ میں تواضع اور عاجزی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت مبارکہ میں سے ہے، آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جب لوگ آپ سے دعا کے لیے خواستگار ہوتے، آپ جواب میں فرماتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، میں خود اس فکر میں مبتلا ہوں، نامعلوم انجام کیا ہوگا۔ بعض سنگیوں سے فرماتے آپ کا حسن ظن ہے جو آپ کو یہاں لے آیا، ورنہ من آنم کہ من دانم۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہی کام بناتا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، کسی کام کی نسبت کسی مصلحت کی بنا پر جس کی طرف اس کی مرضی ہو فرما دیتا ہے۔ ہم بھی اپنے کاموں میں اس کی ذات پاک کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے آپ۔ اور کسی کو یوں مطمئن فرماتے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے، اسے اس کی رضا جوئی کا ذریعہ بنائے، عجز و انکساری کو اپنی زندگی کا شعار بنائے، مشکلات اور مصائب میں شکایت نہ کرے۔ صبر سے کام لینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کسی کو کسی کا سہارا ہے، کسی کو کسی کا، اس بندہ عاجز کو اللہ تعالیٰ اور اس کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہے۔ آپ درویشوں کی ہمدردی پر بھروسہ ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ رحمہ اللہ نے قرض کو اتارنے اور گھر میں پریشانی کے لیے نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا۔ بدھ کے روز گھر میں کپڑے دھو لیا کرو، جتنا قرض ہے اتر جائے گا۔ بدھ کے روز نہا بھی لیا کرو، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشائش عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ کشائش مل جائے گی۔ اور ایک صاحب نے حضرت خواجہ عالم رحمہ اللہ کے پاس خط لکھا دل کی پریشانی کے لیے اور عام مصائب سے بچنے کے لیے۔ حضرت خواجہ عالم رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے والے کے لیے ذکر تلقین کیا جاتا ہے، فجر اور عشاء کے بعد 5 منٹ مقرر فرما لیں، بزرگوں کی طرف توجہ سے یہ ذکر کریں، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر مقصد کے لیے جو کام آپ کا نہیں بن پا رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، جادو جان نہیں چھوڑ رہا، کاروبار نہیں، قرض کے تلے آپ آ گئے، اتنا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ، اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ معمولی سی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ ذکر کرے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو خواجہ عالم رحمہ اللہ کو شخص نے لکھا میرا ویزا نہیں لگ رہا، باہر جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک شخص نے لکھا میرا کاروبار بندش کا شکار ہے، دکان چلتی نہیں ہے۔ خواجہ عالم رحمہ اللہ نے فرمایا آپ آیات کریمہ نیت کے ساتھ پڑھیں، جو بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اپنے جو بھی منزل مقصود ہے جہاں جانا چاہتے ہیں اپنے انجام کو باخیریت پہنچے گا۔ آیت کریمہ
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ خود کو، اولاد کو دین کی طرف مائل رکھیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات کا یہ مجرب نسخہ ہے۔ کاروباری بندش، کاروبار آپ فرماتے ہیں اتار چڑھاؤ زندگی کے ساتھ ہی ہیں، فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، جماعت سے پوری توجہ دیں، اللہ کی یاد درمانوں کا علاج ہے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے دکان پر 786 بار بسم اللہ پڑھ لیا کریں، آپ کے کاروباری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو خواجہ عالم رحمہ اللہ جب آخری وقت آیا وصال کا تو خواجہ عالم رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولیں اور ایک آہ بھری اور فرمایا آج میں دنیا سے جا رہا ہوں افسوس کے ساتھ۔ کیوں؟ فرمایا میرے پاس جو بندہ بھی آیا اس نے مجھے رزق کی بات کی، کسی نے رازق کی ملاقات کی بات نہ کی۔ میرے پاس نسخہ تھا اللہ پاک کی ملاقات کا، لیکن کوئی بھی اس کام کے لیے نہ آیا۔ یہ نسخہ میں اپنے سینے میں سمو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم رازق کی تلاش کرو، رزق خود بخود آ جائے گا۔ فرمایا دیکھو ہم گندم کاشت کرتے ہیں، پہلے بھوسا آتا ہے، گندم بعد میں آتی ہے۔ آپ رب کی تلاش کریں، رزق خود تمہیں تلاش کرے گا۔ اور اللہ کا نافرمان پریشان رہتا ہے، سکون چاہتے ہو نافرمانی چھوڑ دو۔ تو خواجہ عالم رحمہ اللہ کی یاد میں آپ بھی اپنی یادگار کے لیے کم از کم ایک مسجد تو بنا چھوڑیں، اور حضور پاک کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کے نام جامع مسجد خانقاہ والدین سید الکونین کے نام سے کم از کم ایک مسجد اپنی یادگار چھوڑیں، اور ایک مدرسہ جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہو۔ تو 750 مساجد آپ نے چھوڑی اور آخری وقت تک مسجد کے حجرہ میں جلوہ گر رہے، اور مرشد کریم و شیخ کریم استاذ کریم حضرت شرف ملت اسلامیہ محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب شیخ الحدیث والقرآن، آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا فضیلت الشیخ الدکتور ممتاز احمد صاحب سدیدی دامت فیضم العالیہ فرمایا میں گلہار شریف گیا، مجھے اس حجرہ پاک میں لے گئے جہاں خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، میری کیفیت یکسر بدل گئی۔ اور باہر سے ایک عربی شیخ آئے تھے، جب وہ بھی اندر داخل ہوئے تو ان کی کیفیت بھی بدل گئی۔ تو ساری زندگی کا نچوڑ آپ کی تعلیمات کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، اپنی پریشانیوں کا مداوع اللہ سے چاہیں، اپنی درماندگی کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کریں، نماز کی پابندی کریں، ہر مشکل کے لیے آیہ کریمہ پڑھیں، دل و سکون کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھیں، کاروبار کی بندش کے لیے 786 بار بسم اللہ دکان پہ پڑھیں، اور قرض سے نجات کے لیے بدھ کے روز غسل بھی کریں اور کپڑے بھی دھوئیں۔ کوشش کریں گھر والوں کو کہیں کہ واشنگ مشین اس دن لگا دیا کریں، تو اللہ اللہ کرتے ساری زندگی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کتنے پودے ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المہمات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی الامراض بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنگی دلم المتوجہ حسن یا اللہ کیا کرم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الکریم الحلیم الدین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنات شہزاد شہزاد نباس نباسی ہمارے وسلم بلال برحمتک یا ارحم الراحمین.